درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا، یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ۔ ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو، جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ
میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ آپ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مولا کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر، اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. پھر ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اب اگلا جملہ سنو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے
اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیت نے سمجھا رہی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرماتے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, 2 لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له. یاد ہے سب کو, جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب, الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له. کبھی تو امام صاحب کو روکتے, حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے, بتائیں تو اس میں ہے کیا. نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح, اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر, سنو اس کا مطلب کیا ہے. سنو, الا لا ایمان لمن لا محبت له, سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں, تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے, آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا, قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے, بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے, اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں, کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کہ اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے, اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں. ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے. انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے, انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6,600
600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنے۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی، ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا، اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی آگ تاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔